الحمد لله الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، آج اسلامی سال، اسلامی تاریخ کا سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1447واں سال شروع ہو رہا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے 1446 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر، قمری نظام، جسے ہم سن ہجری کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہر مسلمان کو اس کی جانکاری ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی جتنے احکامات ہیں ان کی بنیاد قمری تاریخ، ہجری تاریخ، اسلامی سال کے اوپر بنیاد ہے۔ لیکن بڑے غفلت کی بات ہے، بڑے لاپرواہی کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو شمسی سال، جسے عام طور پر ہم انگریزی سال کہتے ہیں، اس کی جانکاری تو بہت ہے، اسلامی سال کی جانکاری نہیں ہے۔ جنوری میں کتنی چھٹیاں ہیں، فروری میں کتنی چھٹیاں ہیں، جنوری میں کس کی جینتی ہے، کس کی پنیہ تتھی ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہالیڈیز کتنے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کے ہالیڈیز کتنے ہیں، آرس کتنے ہیں، یہ انگریزی مہینے کی پوری جانکاری ہمارے پاس ہے۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک ہر ایک چیز ہمارے ذہن میں ہے۔ آنے سے پہلے ہم تیاری بھی کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے میں لگاتار 3 چھٹیاں ملیں گی، ہم اپنا فلاں نظام بناتے ہیں، ہم سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، ہم رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، ہم چھٹیاں منائیں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اتنی چھٹیاں ہیں تو بینک 3 دن 4 دن بند رہے گا، پہلے سے اپنے ضروریات کے لیے اخراجات کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ جنوری سے لے کر دسمبر، جسے ہم عام طور پر شمسی سال یا انگریزی سال کہتے ہیں، اس کی تمام تر جانکاری ہمیں ہے۔ جانکاری نہیں ہے تو اسلامی تاریخ کی جانکاری نہیں ہے۔ آج اگر ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو پوچھ لیا جائے
کون سا مہینہ اسلامی چل رہا ہے تو بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے کہ محرم شروع ہو چکا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کو پوچھ لیں کہ کون سی ہجری چل رہی ہے، 2025 تو ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کو پوچھ لیا جائے کہ کون سا سن ہجری چل رہا ہے تو 1447 شروع ہو گیا، شاید 100 میں سے ایک آدھ مسلمان ہی بتا پائے گا۔ تو جو اصل بنیاد ہے مسلمانوں کی، جس کے اوپر اسلامی تعلیمات کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہی ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے، اور اسی کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ باقی سب جو ہے دنیا کی معلومات ہیں، جانکاریاں ہیں، معلوم نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کی بنیاد قمری بنیاد کیوں رکھی گئی؟ حالانکہ شمسی نظام چل رہا تھا۔ دنیا میں جو تاریخ کا نظام ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تاریخ اور سال کا نظام ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ مثال کے طور پر اگر تاریخ نہ ہوتی تو ہم کیسے بتا سکتے کہ میں کب پیدا ہوا؟ ایک مہینہ تھا، ایک تاریخ تھی، تبھی تو میں بتاؤں گا کہ فلاں سن میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں پیدا ہوا۔ اگر تاریخ ہی نہ ہوتی تو ہم کیسے بتا سکتے کہ فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا، آج کو مجھے 40 سال گزر گئے، آج میری عمر 50 سال کی ہو گئی؟ یہ کیسے بتا سکتے اگر ہماری تاریخ ہی کا نظام نہ ہوتا؟ ہمارے والد کو دنیا سے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اگر تاریخ نہ ہوتی تو ہم کیسے بتا سکتے؟ میں نے کسی آدمی کو قرض دیا، اگر تاریخ نہ ہوتی تو میں کیسے پوچھوں گا کہ آپ کب لوٹائیں گے اسے؟ وہ کیسے وعدہ کرے گا کہ میں آپ کے پیسے اس تاریخ کو لوٹاؤں گا؟ اس لیے کہ تاریخ کا نظام ہی نہیں، سال کا نظام ہی نہیں ہے۔ تو تاریخ اور سال کا نظام ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی کسی طرح سے دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو پہلے یہ نظام شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اسلامی تاریخ ہم اس پر آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک منظم نظام بنایا ہے، ورنہ شروع زمانے سے ایک تاریخ کا نظام چلتا آ رہا ہے، اس کی الگ الگ بنیادیں ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ کا یہ نظام تھا کہ آدم علیہ السلام جس دن دنیا میں اتارے گئے، اس واقعے کو بیس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر تاریخ چلا کرتی تھی۔ یعنی یوں کہا کرتے تھے لوگ کہ آدم کے دنیا میں آنے کے 20 سال کے بعد میں پیدا ہوا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا جو واقعہ ہے اس کے 100 سال کے بعد فلاں بات پیش آئی ہے۔ تو جو بھی واقعات ہوتے، جو بھی اگریمنٹس ہوتے، جو بھی معاہدات ہوتے، اسے یاد کرنے کے لیے بنیاد کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کا دنیا میں اتارا جانا، اسے حبوط کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کے نازل کیے جانے کو، اتارے جانے کو۔ تو اسے بنیاد بنائی جاتی کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 50 سال میں یہ ہوا، 60ویں سال میں یہ ہوا، 100 سال میں یہ ہوا، 200 سال میں یہ ہوا۔ یہ نظام چلتا رہا جب تک جو ہے طوفان نوح نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آ گیا، اب یہ بنیاد ختم ہو گئی۔ پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جتنے لوگ زندہ رہے وہ اس کو بنیاد بناتے رہے کہ طوفان کے تھمنے کے 2 سال بعد میں پیدا ہوا ہوں، 10 سال بعد میرا نکاح ہوا ہے، 20 سال کے بعد فلاں کام ہوا ہے۔ تو طوفان نوح کو لوگ بنیاد بناتے چلے گئے، اور وہ کب تک چلتا رہا سلسلہ؟ تو مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے تک وہی بنیاد چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بنیاد بنی، اور اس کے بعد لوگ اس کے اعتبار سے مہینہ اور سال اور ایام متعین کرتے رہے۔
پھر کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو جو ہے بنیاد بنایا گیا، کسی زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے بادشاہ بننے کو بنیاد بنایا گیا۔ تو ہر زمانے میں تاریخ کا ایک نظام چلتا رہا، اور اسی وجہ سے یمن کے لوگوں کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، یمن کے جو لوگ تاریخ یاد رکھا کرتے وہ کسی واقعے کی بنیاد پر نہیں بلکہ بادشاہوں کے عروج اور زوال کی بنیاد پر یاد رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہاں کا نظام یہ تھا کہ فلاں بادشاہ کے بادشاہ بننے کے بعد تاریخ شروع ہوتی کہ 10 سال بعد یہ ہوا، 20 کے بعد یہ ہوا، 30 کے بعد یہ ہوا۔ جب دوسرا بادشاہ بن جاتا وہ تاریخ ختم ہو جاتی، دوسرے بادشاہ کے بعد سے تاریخیں آگے بڑھا کرتی تھیں۔ اسی لیے ان بادشاہوں کو تبابع کہا جاتا ہے۔ یمن کے بادشاہ کا نام تبا آتا ہے، تو وہ ان تبابع اسی لیے کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی بنیاد پر وہ اپنے کاموں کو، پچھلے واقعات کو، آئندہ معاہدات کو یاد رکھا کرتے تھے، وہ بادشاہوں کو تبا کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے، چونکہ تبا کا تذکرہ نکل گیا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انہی بادشاہوں میں، یمن کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تبا اوسط اس کا نام ہے، یعنی درمیانی بادشاہ، جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک درمیانی بادشاہ جسے تبا اوسط کہا جاتا ہے، اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس کے ساتھ جو راہب تھے، دین کا علم، اس زمانے کے آسمانی کتاب کا علم جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں مدینے پر آپ چڑھائی نہ کریں، یہ اللہ کے نبی، آخری نبی کا ہجرت کا وطن ہوگا، اور یہاں آ کر آخری نبی زندگی گزاریں گے، لہذا آپ یہاں پر حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ تو جب اس نے سنا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، اور تبا اوسط نے ان راہبوں سے کہا کہ اچھا وہ آخری نبی آنے والے ہیں، مجھے اور ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے، راہبوں نے، ان کی کتابوں میں جتنی نشانیاں تھی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب نشانیاں بیان فرمائی، تو اس کے دل میں اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو گئی، اور اس بادشاہ نے خط لکھا، اور اس خط میں ایک لکھا کہ یہ خط میں تبا اوسط لکھ رہا ہوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور اس نے یہ لکھا کہ میں نے آپ کی بڑی فضیلتیں سنی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ پر میں ایمان لاؤ، اگر آپ نبوت جب آپ کو ملے گی، میں زندہ رہوں گا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا، اور اگر آپ کے آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا، یہ خط گواہی ہے، اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیں کہ میں نے آپ کے بعثت سے پہلے آپ پر ایمان قبول کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی خصوصیات میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ماننے والے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ماننے والے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دنیا میں آ چکے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہے۔ تو وہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے ہیں تبا کہا جاتا، تو وہ یہ نظام تھا کہ فلاں بادشاہ، تو اس کے جو ہے بادشاہ بننے کے بعد یہ کام ہوئے ہیں، جب دوسرا بادشاہ بن جاتا پھر وہاں سے تاریخ الگ بنیاد شروع ہو جاتی۔ اسی وجہ سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تاریخ کا یہ نظام تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابرہہ کے جو ہے کعبے کو جو ڈھانے کے ارادے سے آیا تھا، ابابیل کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے تقریباً 50 دنوں کے بعد اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، آج ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، لیکن یہ تو تاریخ محفوظ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں جو حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا وہ اس انداز سے ہوتا کہ ابابیل کے جو ہے واقعے کے 50 دن کے بعد اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو وہ ابابیل کا واقعہ ایک بڑا واقعہ تھا، تو اسے بنیاد بنا کر اپنے تاریخ کو جو ہے لوگ محفوظ کیا کرتے ہیں۔
تو تاریخ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر زمانے میں اس کی بنیادیں الگ ہوتی. کوئی کسی واقعے کو بنیاد بنا رہا ہے, کوئی کسی واقعے کو بنیاد بنا رہا ہے, لیکن جو زیادہ تر جو ہے تاریخیں چلی ہیں اس میں سے اسلامی تاریخ کے آنے سے پہلے سن عیسوی ہے جسے نصارہ نے شروع کیا, اور ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اس تاریخ کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو گویا کہ آج سن 2025 ہے, تو ان کے اعتقاد کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2025 سال گزر چکے ہیں. تو باقی بہت ساری تاریخیں ہیں, ان میں سے یہ نظام شمسی جو ہے یہ جو آج بھی چل رہا ہے. تو اسی طرح اسلام کی بھی ایک تاریخ ہے جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور ذی الحجہ اس کا آخری مہینہ ہے. 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں. اور 1446 سال گزر چکے ہیں, اور آج 1447واں سال کا پہلا مہینہ اور اس مہینے کی پہلی تاریخ آج ہے. تو یہ تاریخ کیسے رکھی گئی؟ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ 2025 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2025 سال گزر گئے, تو 1446 سال کس بات کے ہوئے ہیں, تو اس کا پس منظر ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک مسلمان کو اسلامی تاریخ کی جانکاری اور معلومات اور بنیادی جو ہے چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اسلامی کیلنڈر منظم نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا اور تقریباً 17 ہجری تک بھی اسلامی کیلنڈر منظم نہیں تھا. حضرت عمر کے زمانے میں کچھ حالات ایسے پیش آئے. بہت سارے واقعات علماء بیان فرماتے ہیں, اس میں سے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خط آیا اور اس میں تھا کہ شعبان تک اس کام کی اجازت ہوگی, شعبان سے یہ کام نہیں کیا جائے گا. کوئی ایک کام کا تذکرہ تھا اور اس کی آخری تاریخ جو ہے شعبان لکھی گئی تھی کہ شعبان تک اس کام کی اجازت ہوگی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سے کون سا شعبان مراد ہے؟ جو گزشتہ گیا وہ شعبان ہے یا آنے والا شعبان ہے؟ شعبان تک اجازت ہے یہ تو ہے, لیکن کون سا شعبان؟ جو شعبان گزر گیا وہاں تک اجازت تھی, اب ختم ہو گئی, یا آنے والا شعبان تک اس کی اجازت ہے؟ صرف شعبان لکھا گیا ہے, سال اس میں نہیں لکھا گیا ہے. تو اس میں الجھن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کون سا شعبان ہے. تو حضرت عمر کے دل میں آیا کہ اسلام کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور واقعہ علماء بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین آپ جو ہے خط بھیجتے ہیں لیکن اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی. کبھی کبھار جو ہے ایک ساتھ 2 خط آ جاتے ہیں, پہلے آپ نے بھیجا تھا اس کے آنے میں دیر ہو گئی, دوسرا خط جو ہے ساتھ میں آ گیا, تو پہلا خط کون سا ہے بعد والا خط کون سا ہے اسے پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے. جب آپ کی جو ہے تاریخ ہوگی, ایک مہر ہوگی, ایک اسلامی تاریخ ہوگی, تو ہمیں پہچاننا آسان ہوگا یہ پہلے کا حکم تھا یہ بعد والا حکم ہے. چونکہ آپ کے خط آتے رہتے ہیں لیکن تاریخ نہیں ہوتی, تو پہلے والا خط کون سا ہے بعد والا خط کون سا ہے اس میں ایک قسم کی دشواری ہوتی ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ آپ جو ہے اسے ایک تاریخ طے کر دے تاکہ یہ دشواری ختم ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی بات ہی ابھی بھی چلائی جا رہی ہے. وہ بات پہلے کہی گئی تھی لیکن آج بھی چلائی جا رہی ہے. جیسا کہ آسانی کے طور پر آج بھی ہم جو ہے آج کے زمانے میں اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ بعض علماء کرام ہوتے ہیں, بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ بیمار ہو جاتے ہیں,
तो यूट्यूब वगैरह में, सोशल मीडिया पर ये जो है क्लिप चलने लगती हैं कि हजरत मौलाना फला जो है बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत नसीब फरमाए। अब ये जो है हजरत बीमार थे, यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया, अब जो है उनकी दुआएं हो रही हैं। बाद में हजरत सेहतमंद भी हो गए, आराम हो गया और घर पर आकर भी रहे, अल्लाह ने बहुत अच्छी सेहत दी, फिर भी कई सालों तक वही वीडियो वायरल होता चला जाता है, इसलिए कि लोग उसकी तारीख नहीं देख पाते हैं। हालांकि उसमें नीचे लिखा होता है 3 years ago कि ये 3 साल पहले का वीडियो, अगर कोई तारीख ना देखे तो वो बीमार हो गए, सेहतमंद हो गए। आज भी क्या होता है, वो वीडियो कभी कभार जो है गर्दिश करता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि फला मौलाना साहब बीमार हैं, दुआ करें, और आज भी कई सालों के बाद वो वीडियो गर्दिश कर रहा है कि फला मौलाना साहब बीमार है, हालांकि उनका इंतकाल हो चुका है और वो जो है मदफून हो चुके हैं और वो दफन हो चुके हैं। आज भी उनका वीडियो गर्दिश कर रहा है कि फला साहब बीमार है, दुआ करें अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाएंगे। इसी तरह व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारे मर्तबा देखते हैं कि फला बच्चा जो है मिसिंग हो गया है, गुम हो गया है, अगर किसी को मिले तो फला नंबर पर कांटेक्ट करे। तो कई कारगुजारियां आती हैं कि हमारा बच्चा मिलकर जमाना हो गया, अब वो स्कूल को जा रहा था, किसी ने देखा रही है वही तस्वीर है जो व्हाट्सएप में आई थी, वो दोबारा उसे पकड़कर माँ बाप के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि आपका बच्चा गुम हो गया, मुझे मैसेज आया था, मैंने जो है आपके बच्चे को आप तक पहुंचाया। तो माँ बाप कहते हैं कि ये बच्चा गुम होकर साल हो गया था, मिलकर भी 6 महीने हो गए, उसके बाद आप जैसे 10 लोग इसे पकड़ते हैं, लाकर फिर वापिस छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है कि कभी कभी वाकयात की तारीख मुतय्यन नहीं होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरखास्त की कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि एक तारीख मुतय्यन होनी चाहिए। तो हजरत उमर को लगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत जो संजीदा मसला है, इस पर गौर फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि हजरत उमर के पास भी ये मसला आ चुका था कि शाबान तो गुज़िश्ता शाबान, ये आने वाला शाबान, तो वो खुद भी जो है सोच रहे थे कि कोई तारीख हो जाए। फिर जो है हजरत अबू मूसा की तरफ से तकाज़ा आ गया, तो हुजूर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को जमा किया। उसमें हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत अली भी थे, बहुत सारे सहाबा थे। उन सहाबा को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया और जमा करके पूछा कि इस तरह से इस्लाम की एक तारीख होनी चाहिए। तो उस वक्त राय मशवरा हुआ, तो सबसे पहले सब सहाबा की राय थी कि इस्लाम की एक तारीख, इस्लामी एक कैलेंडर होना चाहिए। किसी साहबी ने यह नहीं कहा कि सन ईस्वी तो चल रहा है, शमसी निजाम चल रहा है, सूरज का निजाम चल रहा है, तो फिर हमें अपना अलग कैलेंडर बनाने की क्या जरूरत है। जो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से चल रहा है वही चलता रहे। हम भी मुसलमान अपने दस्तावेजात में, अपने कागजात में जो है उसी तारीख को लिखेंगे, अलग से कैलेंडर बनाने की क्या जरूरत है। किसी सहाबी ने नहीं कहा, बल्कि हर सहाबी की राय थी कि मुसलमानों का भी एक कैलेंडर होना चाहिए, ये इस्लाम का एक तशक्कुस बाकी रहना चाहिए। लेकिन आज हम देखें कि जो हमारा तशक्कुस बाकी रखा गया है, हम उसे छोड़ देते हैं और हम दूसरों की नकली करने में और उनकी कॉपी करते हुए चले जाते हैं। हमारा जो आइडेंटिटी थी, हमारा जो तशक्कुस था, वो आज मुसलमान खोता चला जा रहा है। इसकी पूरी जिंदगी लाइफ स्टाइल वो यहूद और नसारा के तरीके पर हो रही है। हालांकि सहाबा किराम चाहते तो ये कह सकते कि हमारा कैलेंडर बनाने की क्या जरूरत है, उनका मौजूद है, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सहाबा किराम की राय थी नहीं, मुसलमानों का एक अलग कैलेंडर होना चाहिए। तो इसके लिए अलग एक कैलेंडर का मशवरा हुआ। तो किसी सहाबी की राय आई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से हमारा इस्लामिक कैलेंडर शुरू किया जाए, गोया कि वहां से पहला साल शुमार किया जाए। किसी सहाबी की राय आई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, वहां से जो है इस्लामी साल का इब्तिदा और आगाज किया जाए। किसी सहाबी की राय आई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जिस साल हुई है, वफात से इस्लामी साल का आगाज किया जाए और वहां से उसकी बुनियाद डाली जाए। और एक जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय आई
کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اس وقت سے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کی بنیاد رکھی جائے۔ تو چار الگ الگ بڑی رائے آئی کہ ایک حضور کی ولادت سے شروع کریں، دوسرا حضور کی نبوت والے سال سے شروع کریں، تیسرا حضور کے وفات سے شروع کریں، چوتھا ہجرت سے شروع کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کی رائے کہ اسلام میں کسی کی پیدائش یا کسی کی موت کو کوئی اہمیت دینا اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام میں جو دو عیدیں ہیں وہ اللہ کے نبی کی ولادت سے بھی تعلق نہیں رکھتے، اللہ کے نبی کی وفات سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسلامی جو نظریہ ہے کہ دنیا میں انسان آتے رہیں گے، جتنی اللہ نے ان کو حیات دی ہے وہ زندگی گزاریں گے، اور جب اللہ کا اجل ہوگا، فیصلہ ہوگا، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ کی وفات کو بنیاد بنانا یہ اتنا بہتر نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ حضور کی نبوت کا، جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی رائے آئی، چونکہ وہ ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت کی تاریخ حتمی طور پر، باضابطہ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتے کہ فلاں دن ہی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملی ہے، کہ اس وقت جو ہے اسلام کے ماننے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا حلقہ اس وقت ابھی نہیں تھا، لہذا وہ یقینی تاریخ نہیں ہے۔ لہذا سب کے رائے مشورے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر یہ طے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کی تاریخ ہے، جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ روانہ ہوئے، اس وقت سے جو ہے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی جائے گی۔ لہذا سب کی رائے متفق ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہو گیا کہ اسلام کا پہلا سال کون سا ہوگا، جو ہجرت کے بعد والا سال ہے وہ اسلام کا پہلا سال ہوگا۔ یہ بات تو طے ہو گئی، اس لیے کہ اس میں جو ہے کسی کی ولادت بھی نہیں، کسی کی وفات بھی نہیں، بلکہ ایک بڑا سبق ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی اسلامی نیا سال شروع ہوگا انہیں وہ یاد آئے گا کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے دن مکہ مکرمہ کو چھوڑا، کعبۃ اللہ کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تمام تر قربانیاں دے کر مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو ہر سال کی ابتدا میں مسلمان بھی ارادہ کرے، مسلمان کا یہ جذبہ ہو کہ میں بھی اللہ کے لیے اپنے تمام دنیاوی تقاضوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے ہجرت کر کے اللہ کے سامنے قربانی پیش کر دی۔ ہجرت کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، فرمایا اللہ کے گھر کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ آج ہم جیسا گنہگار، ہم جیسا سیاہکار، ہم جیسا جو دن رات گناہوں میں لگنے والا، جو 40 دن حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، 20-25 دن مکے میں وقت گزارتا ہے، تو جب ہم مکے سے روانہ ہوتے ہیں اس وقت حاجیوں سے پوچھے کہ ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ مکہ چھوڑنے کو دل گوارا نہیں کرتا، آخری طواف جو حاجی کرتا ہے طواف وداع، یہ کہ قدم بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ قدم اٹھا کر رکھنا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اٹھا کر رکھ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جب دل میں غم پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ 20 دن 25 دن میں کعبے کے سامنے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا اور کعبے کو دیکھتا تھا، دل کو سکون ملتا تھا، اللہ اب آج واپس جاؤں گا تو پھر پوری زندگی یہی کہنا پڑے گا، منہ میرا طرف کعبہ شریف، کعبہ میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ کیا غم ہوگا اس وقت حاجیوں کو کہ جب وہ مکہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کہ قدم بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ کہ چکر بوجھ محسوس ہوتا ہے، طواف کرتے ہوئے حاجی روتے ہوئے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے اس طواف کو زندگی کا آخری طواف نہ بنا، اے اللہ دوبارہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔
تو فرمائے کہ واپس نکلتا ہے، 2 قدم چلتا ہے مڑ کے کعبہ دیکھتا ہے، 2 قدم چلتا ہے مڑ کے کعبہ دیکھتا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو کعبہ چھوڑتے ہوئے اتنا غم ہوا ہو تو اللہ کے نبی کو کتنا غم ہوا ہوگا، کیا تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو کہ وہ کعبہ چھوڑ کے روانہ ہو رہے ہیں، حج اللہ کا حکم آ رہا ہے، معلوم نہیں کب واپس آئیں گے دوبارہ کعبہ کو، واپس آئیں گے بھی کہ نہیں معلوم نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کتنا درد ہوا ہوگا۔ آخری طواف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے کعبہ مجھے پوری دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ تو تھا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، مکے والوں کے مظالم نہ ہوتے، میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ اب ہجرت کر کے گئے، جو حضرات حج کو گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، ان حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ اس طرف ہے مکے کے، اور غار ثور اس طرف ہے، بیچ میں مکہ ہے، ایک کنارے پر غار ثور ہے، دوسرے کنارے پر اپوزٹ ڈائریکشن پر کیا ہے، مدینہ منورہ ہے۔ تو یہ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، مکے سے حضور کو مدینہ جانا تھا، حضور کو مدینہ جانا تھا، لیکن حضور اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے غار ثور میں، اور 5,500 فٹ کا پہاڑ چڑھ کر اوپر غار ثور میں حضور کیوں رکے؟ حالانکہ غار ثور مدینے کے راستے میں نہیں آتا، بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، وہاں پر کیوں گئے؟ اور 3 دن حضور نے وہاں پر قیام کیوں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو غار ثور کی طرف گئے، 5,500 فٹ کی بلندی پر گئے، اور جا کر غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غار ثور سے ڈائریکٹ کعبہ نظر آتا تھا۔ 3 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دیکھتے رہے، اور اس کی جدائیگی سے آنسو بہتے رہے کہ اے کعبہ تجھے مجھے چھوڑ کر جانا گوارا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جنگلوں سے، بیابان سے، ریگستانوں سے گزرتے ہوئے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ہر طرف دشمن تلاش کر رہے تھے، تقریباً 5 دنوں کے بعد بیابان ریگستانوں سے گزرتے ہوئے تقریباً 5 دن کے بعد اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مین روڈ پر آئے جو مکہ سے مدینے کا روڈ ہے۔ 5 دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کا جو مین روڈ تھا اس روڈ پر آئے، جیسے ہی مکے کے روڈ پر آئے حضور کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا، حضور جو زار و قطع، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا اللہ کے نبی کو غم ہوا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام یہ خوشخبری لے کر آئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادتک الی معاد، اے میرے حبیب جس نے آپ پر قرآن اتارا وہ میں اللہ کہتا ہوں، اللہ تسلی دے رہے اپنے حبیب کو، میں نے آپ پر قرآن اتارا، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میں دوبارہ ضرور آپ کو میرے گھر کا، کعبے کا دیدار کراؤں گا۔ تب اللہ کے نبی کا غم ہلکا ہوا ہے، جب اللہ نے دلاسا دیا تب جا کر حضور کا غم ہلکا ہوا ہے۔ تو یہ ہجرت کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، صحابہ کرام کی ہجرت کے مال کو چھوڑنا، جائیداد کو چھوڑنا، برادری کو، خاندان کو، کنبے کو چھوڑنا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جانا، مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنا لینا، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد وہ جو ہے ہجرت پر رکھی گئی ہے کہ ہجرت جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سال سے جو ہے اسلامی کیلنڈر شروع ہوگا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ اسلام کا پہلا سال ہجرت کے بعد والا سال ہوگا۔ اب مشورہ ہوا پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ پہلا سال تو ہو گیا، 12 مہینے یہ پہلے سے بھی چلتے آ رہے تھے، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک جو 12 مہینے ہیں وہ پہلے بھی چلتے آ رہے تھے۔ اب جو ہے کیا اسی کو باقی رکھا جائے، کیا اسی کو باقی رکھا جائے، کیا اسے بدلا جائے؟ تو بعض صحابہ کی رائے آئی کہ رمضان پہلا مہینہ ہوگا، رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان پہلا مہینہ ہوگا۔ بعض جو ہے صحابہ کی رائے آئی کہ جو ہے ہم جو ہے رجب کو پہلا مہینہ طے کریں گے، رجب بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اسے پہلا مہینہ کریں گے۔ بعض صحابہ کی رائے آئی کہ نہیں، محرم الحرام پہلا مہینہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ایک تو پہلے سے محرم پہلا مہینہ چلا آ رہا ہے اور یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور نے ہجرت بھی محرم ہی میں اس کا ارادہ کیا تھا۔ حضور ہجرت جو ہے ربیع الاول میں حضور نے ہجرت کی، حضور نے جو مکہ چھوڑا ہے ربیع الاول میں چھوڑا ہے، لیکن ارادہ حضور نے جو کیا تھا وہ محرم میں کیا تھا۔ ذی الحجہ میں حج کے مہینے میں مدینے کا قافلہ آیا، مدینے والوں نے حضور کو دعوت دی کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ذی الحجہ میں مدینے والوں نے دعوت دی، محرم میں حضور نے ارادہ کیا تھا لیکن اسے عمل کیا ربیع الاول میں، لیکن ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا کب تھا؟ وہ محرم کا۔ تو صحابہ کے مشورے سے طے ہوا کہ ہجرت کی بنیاد ہے، اسلام کی تاریخ کی بنیاد ہجرت ہے، اور ہجرت کا ارادہ محرم میں ہوا تھا، تو سال کا پہلا مہینہ بھی محرم میں وہ شروع کیا جائے گا، لہذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم الحرام سے شروع کیا گیا۔ اب یہ 12 مہینے ہیں تو اس کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے، اللہ معاف فرمائے ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو محرم معلوم ہوتا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ اس میں آنے والا ہے، اس میں جو ہے حوالے کھودنے ہیں اور اس میں غم منانا ہے، حضرت عثمان کے حضرت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بہت سارے خرافات ہمیں کرنے ہیں، تو اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ کچھ لوگوں کو محرم معلوم بھی ہے، تو کیوں معلوم ہے؟ ان بدعات اور خرافات کی وجہ سے انہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے 10 محرم کو ہمیں جو ہے فلاں بدعت کرنی ہے، فلاں جو ہے رسم پر عمل کرنا ہے، اس لیے انہیں محرم یاد ہے۔ کچھ لوگوں کو ربیع الاول یاد ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کو سفر کا مہینہ یاد ہے، اس لیے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں شادی نہیں کرنا ہے، اس لیے یاد ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں شادی نہیں کرنا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، کوئی کاروبار ہمیں نہیں کرنا، اس لیے سفر کے مہینے کو کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ کب آ رہا ہے بھئی سفر کا مہینہ؟ معلوم کرو کہ ایسا نہ ہو غلطی سے ہمارے گھر میں کوئی نکاح سفر کے مہینے میں ہو جائے، حالانکہ سراسر غلط ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر فإننی انا الدہر، کہ اے لوگو زمانے کو برا مت کہو، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو برا کہنا میری قدرت میں کمی نکالنا، اس لیے کہ سفر کا مہینہ اللہ نے بنایا ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے تو گویا کہ اللہ کی قدرت میں کمی ہے۔ یہ بڑا جو ہے نازک مسئلہ ہے، لہذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ مہینے ہمیں یاد ہوتے ہیں، باقی پورا ہمیں سال یاد نہیں ہوتا، لیکن ہر جو ہے 12 مہینے ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ 4 سال کے بچے کو بھی آپ آج پوچھو، جنوری سے لے کر دسمبر تک گنائے گا۔ 40 سال کے مسلمان کو پوچھو، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 12 مہینے معلوم نہیں ہے۔ 4 سال کے بچے کو بھی معلوم ہے جنوری سے دسمبر تک، 40-50 سال کے مسلمان کو پوچھو کہ 12 مہینے آپ گناؤ بھائی، وہ ہم میں سے کئی لوگوں کو اگر پوچھا جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ غفلت ہے، حالانکہ اسلامی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اسی کی بنیاد پر اسلامی احکام ہے، انگریزی بنیاد پر نہیں ہے۔ سورج کی بنیاد پر اسلامی احکامات نہیں، اسلامی احکامات کس کی بنیاد پر ہے؟ چاند کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر رمضان کب شروع ہوگا؟ سورج کو دیکھ کر طے کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر طے کریں گے؟ رمضان کب ختم ہوگا کیسے معلوم ہوگا؟ چاند کو دیکھ کر معلوم ہوگا۔ حج کب ہوگا؟ 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12 گئے حج کے 5 دن کب ہوں گے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ چاند کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ کہ جو ہے بقرعید کب ہوگی کیسے معلوم ہوگا؟ چاند کے ذریعے سے۔ عاشورہ کب ہوگا کیسے معلوم ہوگا؟ چاند کے ذریعے سے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب چاند کا 1 سال پورا ہو۔ سورج کے سال کا اعتبار زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی نہیں ہے، یہ چاند کے اعتبار سے 1 سال پورا ہو جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کسی عورت کا شوہر مر گیا، 4 مہینے 10 دن کیسے پورے کرے گی؟
चांद की तारीख के एतबार से पूरा करेगी, सूरज की तारीख के एतबार से एतबार नहीं होगा। किसी औरत के शौहर ने तलाक दे दिया, किसी औरत ने खुला ले लिया, 3 महीने इद्दत के कैसे गुजारेगी? चांद की तारीख के हिसाब से गुजारेगी। इस्लामी जितने अहकामात हैं उसकी बुनियाद चांद की तारीख है, वो हमें मालूम होना चाहिए। इसमें बड़ा रहम करम का मामला है अल्लाह का, वरना अगर सूरज की बुनियाद पर होता कितना दुश्वारी होती। मिसाल के तौर पर अगर जो पूरा कयामत तक हर साल अप्रैल के महीने में ही रोजा आता तो कितना मुश्किल होता, गर्मी ही के रोजे रखने पड़ते, हमेशा गर्मी के रोजे। किसी जगह अप्रैल में जो है सर्दी है, वो पूरी जिंदगी सर्दी के महीने में रोजे रखते, कितनी दुश्वारी होती। हमेशा हज एक ही मौसम में आता, लेकिन अल्लाह का करना चांद की बुनियाद पर अल्लाह ने बुनियाद रखी है। रमजान कभी गर्मी में आता है, कभी बारिश में आता है, कभी सर्दी में आता है। गर्मी में रोजे रखने की कुर्बानी अलग है, उसका मजा अलग है। बारिश में रोजे रखने का मजा अलग है, सर्दी में रोजे रखने की लज्जत अलग है। गर्मी में मीना मुज़दलिफा अरफात में खड़े होने का, हज करने का मजा अलग है। सर्दी के मौसम में मीना मुज़दलिफा अरफात की हाजिरी का जो है लज्जत अलग है। अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया कि हर जगह के लोग हर मौसम में अल्लाह की इबादतें कर सके। वरना हो रहा है, देखते हैं हम दिसंबर की 25 तारीख को वो क्रिसमस मनाते हैं। हर साल दिसंबर ही को कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई शौक नहीं, कोई जज्बा नहीं। उन्हें मालूम है 25 तारीख कब आएगी, उस दिन ईद होगी, कोई शौक नहीं, कोई जज्बा नहीं। लेकिन रमजान में आप देखो कितना शौक मुसलमानों के दिल में, कितना जज्बा मुसलमानों के दिल में कि आज तरावी शुरू होगी कि नहीं होगी। चांद देखा, तरावी शुरू हो गई, कितनी खुशी हमें महसूस हो गई। चांद देखा, ईद की जो है ऐलान हो गया, कल ईद होगी, कितनी लज्जत होती है, कैसा एक्साइटमेंट होता है। इसलिए कि कभी तारीख चांद की बदलते रहती है। अगर 25 दिसंबर को है, हर साल 25 को आ रहा है, कोई उन्हें शौक दिलचस्पी नहीं, उनके लिए ईद भी खुशी का मौका नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्हें शराब की जो है जरूरत पड़ती है, उन्हें इसीलिए बेहयाई की जरूरत पड़ती है, एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, जज्बात बनाने के लिए, क्योंकि जज्बात उनके तारीख से नहीं बन रहे। लेकिन मुसलमान को किसी शराब की जरूरत नहीं, जुए की जरूरत नहीं, बेहयाई की जरूरत नहीं, म्यूजिक की जरूरत नहीं, इसलिए कि इसका निजाम ही ऐसा बना है। हर ईद पर इसे खुशी होती है, हर मौके पर अल्लाह इसे खुशी नसीब फरमाते हैं। तो इस्लामी तारीख की इब्तिदा है, उसे मालूम हो कि कब कौन से महीने में क्या हुआ है। तो आज सन जो है 1447 हिजरी का पहला महीना और उसकी पहली तारीख है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आज ही के दिन जो है दफन किया गया। 26 जिलहिजा को, 4 दिन पहले उनको जो है जख्मी किया गया मुसल्ले पर, मेंबर रसूल पर, और उसमें 2-3 दिन बीमार रहे। 29 जिलहिजा को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। 1 मुहर्रम यानी आज की तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन हुई है। इसी तरह मुहर्रम में और भी वाकयात है जो शहादत के हैं। ये जब मालूम होंगे तो उनकी कुर्बानियां और उनके जज्बात हमारे दिलों में मुंतकिल होंगे। मालूम ही नहीं है तो क्या कैफियत बनेगी। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस्लामी कैलेंडर भी मालूम रहे। अंग्रेजी कैलेंडर इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, वो भी जरूरत के एतबार से जानकारी रहे। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से इस्लामी कैलेंडर भी हमें मालूम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसका एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए और इसके मुतालिक जो गफलत हो रही है, लापरवाही हो रही है, अल्लाह उससे बचने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। हिजरत जो है अल्लाह के नबी ने कुर्बानी दी और उस हिजरत की वजह से आज तक ये दीन जो है हमारे दरमियान है। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह हमारी जानिब से, पूरी उम्मत की जानिब से जज़ाए खैर नसीब फरमाए, मकाम महमूद नसीब फरमाए। उनके नक्शे कदम पर हमें भी कुर्बानियां देने की तौफीक नसीब फरमाए। उलमाए किराम ने हिजरत में एक और सबक ये भी बयान फरमाया है कि हुजूर मक्के से निकलकर मदीना गए, सहाबा मक्के से निकलकर मदीना गए। ये हमें सबक मिलता है कि बेईमानी और गुनाहों के माहौल से मुसलमान भी निकलता रहे। कभी कभार क्या होता है, हमारा घर ऐसे मोहल्ले में है कि कोई मुसलमान ही नहीं है,
کوئی مسجد ہی نہیں ہے, کوئی اذان کی آواز نہیں آتی, ہر طرف جو مندر ہی مندر ہے اور ہر طرف جو شرک کی آوازیں آتی ہے, تو وہاں رہتے ہوئے ایمان کمزور ہوتا ہے. لہذا مسلمان کو چاہیے بے ایمانی کے, شرک کے, کفر کے ماحول سے نکل کر جہاں مسلمانوں کی بستی ہے, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, خانقاہیں ہیں, جہاں اذانوں کی آواز آتی ہے, جہاں نمازوں میں ہمیں بلانے والے ملتے ہیں, جہاں ایک دوسرا ہمیں ایمان کی یاد دہانی کرانے والا ملتا ہے, ایسے جگہ پر ہمیں اپنا گھر بنانا چاہیے. اسی لیے کہا گھر بنانے سے پہلے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے کہ میں کہاں گھر بنا رہا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے آفیسلس میں رہنا ہے اور ایسی لوکیلٹی میں رہنا ہے, پرائیویٹ سوسائٹی میں رہنا ہے, لیکن جو سب سے پہلی بنیاد میں ایسی جگہ رہوں گا جہاں مجھے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اسی لیے حضور نے مکہ چھوڑا, مدینہ منورہ کی ہجرت حضور نے کی ہے. اللہ ہمیں بھی یہ فکروں کے ساتھ اپنے گھروں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے, یہ فکر ہمارے ذہنوں میں رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ضروری اعلان ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر دھارواڑ میں مسجد ابو بکر کے نام سے ایک مسجد ہے. ماشاءاللہ ایک نئے ایکسٹینشن میں وہ مسجد بنائی گئی اور چند ہی دنوں میں جو ہے آبادی وہاں پر بہت بڑھ گئی اور جو ہے مکتب بھی شروع ہوا, حفظ کا مکتب بھی, نان بورڈنگ بغیر اکاموڈیشن کے حفظ کا مکتب بھی شروع کیا گیا, اور بالغ بڑے لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھی مکتب شروع کیا گیا, اور بہت سارے کام ماشاءاللہ وہاں ہونے لگے. چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, طلبہ بڑھ رہے ہیں, حفظ کے بچے, بالغان اور مکتب کے بچے, تو مسجد ناکافی ہو رہی تھی. لہذا محلے والوں نے مسجد شہید کر کے اور جو ہے نئی مسجد جو ہے کشادہ کرنے کے, آنے والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں, اس کے لیے مسجد کا تعمیری کام شروع کیا ہے. مسجد ابو بکر کے نام سے ہے. لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے, مسجد ابو بکر کے ذمہ دار آئے ہوئے, آپ حضرات جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد ابو بکر کا تعاون فرمائیں. اللہ جو ہے آپ کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے, اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اللہ آپ کو جو ہے ثواب جاریہ نصیب فرمائے. تو درخواست ہے زیادہ سے زیادہ مسجد ابو بکر کا تعاون فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.